بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلزار احمد خاسکیری۔ آج میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں جس میں 3 لوگوں کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ ایک دفعہ تشریف لائے اور پہلی سیڑھی پہ جب قدم رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ پھر جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ پھر جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین۔ پھر اس کی وضاحت کی گئی کہ ایسا یہ عمل کیوں کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے پاس ابھی جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا جو شخص رمضان کا مہینہ پالے اور وہ مغفرت نہیں کرا سکا تو اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ میں سمجھتا ہوں کہ جبریل علیہ السلام کہے کہ اللہ اس کو رسوا کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے آمین، تو میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی اب اس کی وضاحت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں ان الفاظوں پہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رسوا کرے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہے۔ تو ہمیں رمضان کا مہینہ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی جواز کے ہم عام دنوں کی طرح گزار دیں، یقیناً یہ بڑی سوچنے لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ پھر دوسری شخص کا جو ذکر گئے وہ یہ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ وہ شخص جو اپنے والدین یا ان میں سے ایک کو پالے اور اس کی نافرمانی کر کے جہنم میں چلا جائے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی رسوا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ تو ہمیں اس بات پہ بھی سوچنا چاہیے کہ ماں باپ کی نافرمانی کر کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے کہے آمین اور اللہ رسوا کرے اس شخص کو، اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کتنی دفعہ اپنی ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں دن میں۔ پھر تیسرے شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل علیہ السلام نے کہا وہ شخص جو آپ کا نام آئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور درود نہ بھیجے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی رسوا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ تو ہم 5 وقت نماز کے اوقات اگر کوئی جو ہے نا ضائع کر دیتا ہے، اذان کتنی دفعہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کا مواقع آتے ہیں، ہم وہ بھی جو ہے نا اپنے ہاتھ سے ضائع کر دیتے ہیں۔ اور پھر کسی مجلس میں بیٹھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور درود نہ بھیجیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی رسوا کرے۔ میں سمجھتا ہوں ہمیں ان الفاظوں پہ صرف غور کرنا چاہیے بس، کہ ہم ان 3 شخص کو، جو یہ 3 عمل ہیں، کہ ہم کس زمرے میں آ رہے ہیں، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔